درود تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم تم ہو رؤوف و رحیم بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود بھیک ہو داتا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. نبی رحمت نور مجسم کائنات کے والی سید المرسلین خاتم النبیین کی خاص نظر عنایت اور در مصطفیٰ کے جتنے بھی گداگر اصحاب اور اہل بیت اور اولیاء کاملین کی نظر عنایت سے آج سنڈے کے دن حسب معمول تمام محبان طریقت یاران طریقت کی خدمت میں حاضر. میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے چاہنے والے پوری دنیا میں جتنے بھی ساتھی موجود، بس ایک گزارش ہے کہ اپنے نیتوں کو پاک کر کے اخلاص کے ساتھ محبتوں کے ساتھ حضور کی محبتوں کے فیضان کے ساتھ ایک دوسرے سے وفا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے گا. اس مختصر سی زندگی میں کوئی لمحہ پتہ نہیں، انسرٹن لائف، اس میں اگر سوچوں کا محور اور مرکز اللہ کی رضا بن جائے، نبی رحمت کی وفا بن جائے، تو پھر زندگی کا حاصل ہو سکتا ہے اور اس کی آشنائی سے، لذتوں سے آشنائی کی پذیرائی ہو سکتی ہے. اور یہ زندگی کی لذتیں اسی وقت کامل ہوتی ہیں جب اللہ کی توحید کو اپنے دل میں بسا کے، اس کے ذکر کے جلووں کو بسا کے نبی رحمت کے وفادار بن جائیں، تو پھر زندگی کا حاصل ہو سکتا ہے. میرے دوستو، یہ مال و دولت، یہ آرام طلبیاں، یہ آزائشیں آسائشیں، یہ جتنے بھی لگژریز ہیں، یہ ساری بے معنی ہیں. اس وقت بامانی ہوتی ہیں جب سینے میں اللہ کا ذکر اور نبی کی وفا کو قائم کر لیں. اور جس نے حضور کی وفا کو منزل بنایا، وہ پھر کوئی کسی اور الجھنوں میں نہیں جاتا، کسی اور بحثوں میں اور فتنوں میں نہیں جاتا، بلکہ اس کی منزل ہمہ وقت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتی ہے. اور جس دور میں جس نے بھی کیا، چاہے وہ اصحاب ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء کاملین ہوں، ہر ادوار میں اصحابہ کے دور میں اصحابہ نے کمال عشق کیا، اہل بیت نے کمال عشق کیا. اپنے پاک خون کو کربلا کی سرزمین پر اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر کے، اسلام کی آبیاری کر کے، اسلام کی حقانیت کے درد کو دیا. اور آج بھی اس وقت بھی صوفیاء کاملین اہل اللہ جو مختلف حصوں میں تقسیم ہیں، کوئی چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، ویسی آرڈرز، یہ طریقت کے خوبصورت سے رنگ ہیں، ان میں منقسم ہو کر مخلوق خدا کو ذکر خدا کا پیغام دیتے ہیں، محبت رسول کا پیغام دیتے ہیں. یہی وہ منزل ہے میرے دوستو. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسی فتنوں والی زندگی سے پاک رکھے، ایسے فرقوں والی زندگی سے پاک رکھے جو انسان کو، مسلمان کا دشمن بناتی ہے. ہمیں ان کے ساتھ رکھے جو ایک خدا کو مان کے اور رسول خدا کی غلامی کو اختیار کر کے اللہ کے ذکر میں مست رہنے والے اور محبتوں کا پیغام دیتے ہیں.
وفا کا پیغام دیتے ہیں، عشق و مستی کا پیغام دیتے ہیں، اس کی الوہیت کا پیغام دیتے ہیں، اس کی وحدانیت اور ستاری کا پیغام دیتے ہیں، اور گمت خضرا کے مکی کی وفاداری کا پیغام دیتے ہیں۔ یہی وہ مشن ہے میرے دوستو، اس کو لے کے چلنا ہے، اور یہ صوفیاء کا مشن ہے۔ اور مولانا روم نے تو بڑے بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہے ہیں، لیکن ایک شعر جو مجھے ان کا ہر شعر ہی بامانی اور بامقصد ہے۔ آپ فرماتے ہیں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ کیا خوبصورت فرمایا ہے، خوش رہ ہمارے جنون والے عشق، یعنی کہ شاد باش یعنی کہ خوش رہ ہمارے جنون والے عشق، اور اے ہماری تمام بیماریوں کے طبیب۔ یہ وہ محبت ہے کہ ہماری تمام جو ظاہری باطنی دلوں کے اندر بیماریاں ہیں، اس کا علاج وہ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس نے حضور کے در کو اپنی منزل بنا لیا، حضور کی وفاداری کو اپنی زیست کا حصہ بنا لیا، وہ چاہے جنگل میں بیٹھے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، چاہے دریا کے کنارے بیٹھے تب بھی نزول ہوتا ہے، چاہے کسی شہر کے بیچ میں بیٹھے تب بھی ظہور ہوتا ہے کہ اس کی جستجو، اس کی منزل، اس کی آرزو جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی وفا ہوتی ہے۔ نہ وہ دنیا پہ تکیہ کرتا ہے، نہ کسی چیز پہ، اس کی منزل ہے تو محبت رسول ہے۔ یہی وہ مشن ہے میرے دوستو، اسے لے کے چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذکر میں، اس وفا میں قائم رکھے۔ اور میں ایک سورہ الہمزہ، یہ 30ویں سپارے کی سورہ ہے، میں اس کو پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو دنیا کی مالداروں میں، دنیا کی ہوسوں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ اس پہ تکبر کرتے ہیں، دنیا کے مالوں کو جمع کر لیتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ نہ اسے موت آئے گی اور یہ دنیا کا مال اسے بچائے گا۔ میرا رب جو خالق اور مالک ہے، جو کائنات کا کریٹر آف دا یونیورس ہے، and the king of the day of the judgment, the most merciful and most compassionate, he mentioned in a very beautiful way in this surah. جس میں آپ کی نظر یہ کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَا يُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا معنی ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا۔ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو یعنی سامنے بھی تانا دیتا ہے اور پیٹھ کے پیچھے بھی اس کے عیب لگا کر کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مینشن کر رہا ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو سامنے بھی تانا کرے، اس کی برائیاں کرے، اور پیٹھ کے پیچھے بھی بیٹھ کر اللہ پہ ایمان لا کر حضور کے ذکر کا کرے اور پھر وہ برائیاں کرے۔ اس کے لیے کہا الذی جمع مالا وعددا، پھر کہا جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے لافانی بنا دے گا، یعنی وہ کبھی نہیں مرے گا، وہ یہ خیال کرتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، کہ یہ مال اسے کبھی نہیں مارے گا۔ تو میرا رب کہتا ہے کلا لا ینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ یقیناً حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا تم جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ موقدۃ التی، یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک پہنچے گی۔ بے شک وہ آگ ان پر پابند کر دی جائے گی جو دنیا کا مال جمع کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم مریں گے نہیں، اور انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، دنیا کی ہوس میں رہتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ اس آگ کو رب نے خود جلایا ہے، اور اتنی وہ تیز اور طاقت والی آگ ہے کہ آگے لکھا ہے کہ انہا علیہم مؤصدۃ، بے شک وہ آگ ان پر پابند کر دی جائے گی جو ایسے بدبخت ہوں گے، اور اس کے شعلے اتنے لمبے لمبے، فی عمد ممددہ، جتنے ستون ہوتے ہیں اتنے اتنے لمبے لمبے ستونوں کی طرح وہ آگ ہوگی،
اس آگ میں انہیں ڈالا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ ترجمے پہ اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ یہ اگر آپ اسے بھی انڈرسٹینڈ کر لیں تو یہ آپ کے لیے بڑا انعام ہوگا۔ یہی میسج ہے میرا، اس مادیت کے دور میں اپنی زندگی کو پاک کر کے دیکھو، پھر میرا رب تم پہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ یہ مال و دولت کام نہیں آئے گی، یہ جاؤ جلال کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو در رسول کی وفاداری کام آئے گی۔ ان فطروں سے بچ کے، اور اسی کا میں جس I want to translate in English of the translation of this verse for my youngsters who are living abroad, just mention and realize it, which Allah has mentioned in the glorious Quran, to make your life peaceful and successful. Avoid these worldly things. Allah mentions in the name of Allah, who is the most compassionate and the most merciful, cursed to be backbiter and slanderers, who amasses wealth and counts it over and over again and again, who thinks that wealth will remain with him forever. Indeed, such one will be definitely thrown into the crushing fire. And what should make you know what is the crushing fire? It is the Allah's fire kept ablaze. Allah himself fire that ablazed, and which will mount over the hearts. Surely it will be closed on them in the stressed pillars. This is a very simple translation of this universe. This verse, may Allah in this universe keep us on the right way, the way of Allah and the way of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And those who practice on these lines, I am very confident and I feel proud. We are linked with such a group of Sufi who always devoted their lives, sacrificed their lives to attain the Allah's love and the love of the Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. May Allah grant us this opportunity to carry on our life on these lines. Inshallah, we will success. I'm very thankful to all my viewers. Inshallah, we'll see you on next Sunday. Allah Hafiz. کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔